الحمد لله رب العالمين. ہمارے محلے کی مسجد کے جو امام ہیں ان کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں. بہرحال اگر ایسی بات ہے تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں. امام وہ ہو جو متقی ہو، عالم ہو، قاری ہو، متقی ہو. حتیٰ کہ بعض فقہاء نے یہ بھی شرط لکھی ہے کہ خود بھی خوبصورت ہو، اس کی بیوی بھی خوبصورت ہو. اچھا بعض لوگ سمجھتے تو ہیں نہیں، حالانکہ معنی یہ ہے کہ جب اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو کسی دوسری جگہ منہ کالا کیوں کرے گا؟ معنی یہ ہے کہ پاک ہو. میرا ایک دوست ہے، آٹو رکشہ چلاتا ہے، نیک آدمی ہے کہ نوجوانوں کی زندگی میں وداع کر ان کا ہر کی طرح لکھ رہا ہے. بہرحال آپ اس کو احادیث کی کتابوں سے احادیث بھی شامل کر رہا ہے. اچھا کر رہا ہے، بس مجھے کہنے کیا، اللہ اس کو توفیق دے، قبول فرمائے. اگر نماز میں غلطی سے 4 رکعت کے بجائے 3 پڑھنے تو نماز نہیں ہوگی، یا تو سجدہ صاف کرتا ورنہ نماز دوبارہ پڑھے. بغیر وضو کے درود شریف یہاں پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں جس کا مرشد نہیں وہ جہنمی ہے. تمہارے مرشد تو ہے حضرت محمد مصطفیٰ. سر کون کہتا ہے کہ ہمارے مرشد نہیں ہیں؟ سب کے مرشد محمد مصطفیٰ ہیں. جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو بغیر مرشد کے نہیں رہے. میری کزن ہے، وہ پیروں کے پاس جاتی ہے. اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ کریں کہ پیروں کے فتنے سے محفوظ رہے. ایک ہمارے بزرگ تھے مولانا اللہ وسعہ ان کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان سے تھے، نابینا تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ جس سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں نا تو امتحان میں فرسٹ آئے تھے باوجود نابینا ہونے. اور اللہ نے ان کو بڑی آواز بھی دی تھی اور بڑے درد سے قرآن پڑھتے تھے. ایک دن کسی نے چٹ بھیجا کہ حضرت پیر کی شان زیادہ ہے یا قرآن کی؟ تو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا آدمی، وہ پڑھ کے سناتا تھا. حضرت تو نابینا تھے. تو حضرت فرمایا بھائی قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 سال ہو گئے، الحمدللہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوا. پیر کو تم 14 دن گھر رکھ لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا افضل کون ہے. اس کو مسئلہ سمجھ آ گیا اچھی طرح. کہتے ہیں مسجد والے لوگ ہیں رحمیال خان میں اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. بہرحال وہ بدعت ہے. اور تبلیغ والوں کو بھی دھکے مار کے نکالتے ہیں. یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اللہ والوں کو نکالتے ہیں. وہ توبہ کریں ورنہ خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے. میں نے آپ کے گھر والوں کے لیے طواف بھی کیا، اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے. ہم روزی کے لیے اپنا پریشان ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ برکت دے دیں گے.